اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 2 کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم ملو فئتن کسی جماعت سے، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کثیرن بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی بھی جماعت سے مقابلہ ہو یا تم ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میدان جنگ میں جب بھی تمہارا کسی جماعت سے آمنا سامنا ہو تو آپ نے دو کام کرنی ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے یا کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور چلی جائے گی تمہاری ہوا، یا وَتَذْهَبَ، اور چلا جائے گا رِيحُكُمْ تمہارا روب و دبدبہ، یا تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ اب جھگڑا کرنے کا جو نقصان ہے وہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور دوسرا تمہارا روب و دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ صبر کرو، کیونکہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، خَرَجُوا، جو نکلے، مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے، بَطَرًا، اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ، اور اللہ، بما یعملون، جو بھی وہ کام کرتے ہیں، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں اللہ نے ان پر احاطہ کیے ہوئے۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات کہ جب بھی گھروں سے نکلنا ہے میدان جنگ کے لیے تو اتراتے ہوئے نہیں نکلنا، مطلب تکبر سے، غرور اور فخر سے نہیں نکلنا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بالکل نہیں نکلنا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر انسان اپنی جان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ جان قربان کر دے تو ایسی جان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی اجر و ثواب اس بندے کو نہیں ملتا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ پھر یہاں پہ یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکنا، جیسا کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ نماز کے لیے چلیں اور دوسرا بندہ اس کو نماز کے لیے روکتا ہے، جیسا کہ شیطان ہمارا ہر جگہ پہ ہمارا حملہ کرنے والا ہوتا ہے ہمارے اوپر، تو وہ شیطان جو ہے وہ نماز پڑھنے سے ہمیں روکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ وَإِذْ، اور جب زَيَّنَ، مزین کر دیے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، وقال، اور کہا، لا غالب، نہیں کوئی غالب آئے گا، لکم، تمہارے اوپر، اليوم، آج، من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما، پس جب، تراء، دیکھا، تراءت الفئتان، جب شیطان نے دو جماعتوں کو دیکھا، نکسا، وہ بھاگ گیا، پھر گیا، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں کے بل، وقال، اور شیطان نے کہا، انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انی ارا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، وہ تم نہیں دیکھتے، انی یخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ بامہارا ترجمہ دیکھیے، جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا اور کہا کہ آج کے دن تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں آئے گا اور میں بھی تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو وہ بھاگ گیا ایڑیوں کے بل، اور وہ کہنے لگا، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں دیکھیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ شیطان جب بھی ہمیں ورغلانے کے لیے نکلتا ہے
تو وہ بری چیزوں کو یا برے اعمال کو ہمارے لیے آراستہ کر دیتا ہے، مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان خوبصورت چیز کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور انسان برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ پھر شیطان نے غزوہ بدر میں یہاں پہ کافروں سے کہا تھا کہ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کا مل کر مقابلہ کرتے ہیں اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب کافروں کی اور مسلمانوں کی جماعت آمنے سامنے ہوئی اور لڑائی کے میدان میں صف آرا ہوئی، تو ہوا کیا کہ شیطان نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، تو شیطان دیکھ کر بھاگ گیا اور وہ کہنے لگا میرا تو تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، میرا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ اور وہ ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ تو آج کی کلاس کا جو کام بنتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوالات جو بنتے ہیں وہ ذرا ذہن میں ذہن نشین کر لیں اور ترجمے کو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نوٹ بک ضرور لے لیجیے گا، ضرور بنا لیجیے گا، تاکہ اور تھوڑا تھوڑا کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی بڑی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سوال نمبر 1 آپ کے پاس بنتا ہے آیت نمبر 45 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے کیا احکامات بیان فرمائے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہیں کرو۔ آپس میں جھگڑا کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ سوال ہے، تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو انسان بزدل ہو جائے گا اور دوسرا ان کا رعب و دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم گھروں سے نکلو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اکڑ کر اتراتے ہوئے ہرگز نہیں نکلنا، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے بھی نہیں نکلنا، کیونکہ اگر ایسے کام کرو گے تو اللہ تو تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو سوال بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی اللہ کے گھر سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے اوپر کیا کیے ہوئے ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ محاطہ یا احاطہ۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان جو ہے وہ انسان کو کیسے ورغلاتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان ہمارے اعمال ہمارے لیے آراستہ کر دیتا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے کن کو دیکھا تو وہ دیکھنے کے بعد بھاگ گیا، تو جواب دے سکتے ہیں کہ شیطان نے فرشتوں کی جماعتوں کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں نظر آ رہی اور میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں محترم سامعین اور پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو نیکی کے راستوں سے بھٹکا دے۔ اللہ فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں میں نہ چلو، کیونکہ شیطان ایک بار دھوکے میں یا گناہ کی طرف ڈالنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں اور میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کا رکوع ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ رکوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو محضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ اور والد محترم والدین کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے اے رب ذوالجلال والاکرام اس کلام مجید کو تیری بلند بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و مقبول فرما۔ الہی، اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام مشکلوں کو منازلوں کو آسان فرما، یا اللہ اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔